ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمسو، تم نے چھوا، ہننا، ان کو، ما لم تمسو ہننا، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں، او اور تفرضو مقرر بھی نہیں کیا، لہننا ان کے لیے، فریضہ حق مہر، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھے ہو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ ومتعوہن، اور متعو کچھ ساز و سامان دے دو، ہن ان کو، ومتعوہن، اور کچھ ساز و سامان، کچھ ہدیہ، کوئی تحفہ ان کو دے دو، علی الموسع، علی پر، الموسع صاحب وسعت، وسعت والا، صاحب حیثیت، صاحب وسعت پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، مقتر تنگ دست، اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا یہ جو ساز و سامان ہے، بالمعروف یہ شرعی طور پر تم پر لازم ہے، حقا یہ لازم ہے، علی المحسنین، محسنین احسان سے ہے، احسان کا لفظ حسن سے ہے، حسن کہتے ہیں اچھی چیز، خوبصورتی، اچھائی، اس کے لیے حسن کا لفظ، جیسے حسن معاملہ، حسن اخلاق۔ یہاں محسنین کا مطلب یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو معاملے کو اچھے طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والوں پر ایسا کرنا لازم ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم بیویوں کو طلاق دے بیٹھے ہو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں تھا، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ومتعوہن، انہیں کوئی ساز و سامان دے دو، علی الموسع قدرہ، صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، اور یہ ساز و سامان معروف ہونا چاہیے، شرعی طور پہ ہونا چاہیے، حقا علی المحسنین، اور یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، ان دو آیات میں حق مہر، طلاق اور حق مہر، ان دونوں کا ذکر چل رہا ہے۔ میں جو جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں نا، میں وہ ساری شکلیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ تفصیل بھی آ جائے گی اور ان دونوں آیات کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اور اس میں حق مہر کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ تو کل بنتی ہیں 4 صورتیں۔ پہلی صورت، ایک شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، حق مہر بھی مقرر ہوا، ان کا رشتہ چلتا رہا، ازدواجی معاملات قائم ہوئے سب، پھر کسی وقت طلاق ہو گئی، تو اس شخص نے جتنا حق مہر مقرر کیا تھا وہ سب کا سب حق مہر پورے کا پورا اس کے اوپر لازم ہے، اس نے ادا کرنا ہے۔
یہ پہلی شکل ہے. دوسری صورت یہ ہے ایک شخص نے نکاح کیا اور حق مہر مقرر نہیں کیا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہوا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، کوئی اس وقت بات نہیں بن پائی، ٹھیک ہے جی ابھی تو ایجاب و قبول کریں، نکاح ہو گیا، ازدواجی معاملات چلے، کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. اب اس پر کون سا حق مہر ہے؟ اس پر ہے حق مہر مثل، مہر مثل. مہر مثل کہتے ہیں کہ اس خاتون کے قریبی جو بہنیں ہیں یا چچا زاد ماموزاد، ان کے عمومی جو حق مہر ہوتے ہیں وہ حق مہر مثل کہلاتا ہے. مہر مثل، اس عورت کا حق مہر جو ہے وہ مہر مثل ہوگا. اس کی بہنیں ہیں، ان کے اگر نکاح ہوئے ہیں تو کیا حق مہر تھے، یا خالہ زاد ہیں، ان کو مہر مثل کہا جاتا ہے. تیسری صورت، یہ دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت، نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہو سکے، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. حق مہر مقرر ہوا ہے، نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، لیکن ازدواجی تعلقات شروع ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی. ایسی صورت میں اس خاتون کو نصف حق مہر دیا جائے گا، جتنا مقرر ہوا ہے اس کا نصف اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے گا. یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. چوتھی صورت، نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، ازدواجی تعلقات بھی شروع نہیں ہوئے، طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا. نہ حق مہر مقرر ہوا، نہ ازدواجی تعلقات شروع ہوئے، رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. ایسی عورت کا کوئی حق مہر نہیں. ایسی عورت کا، ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے، ایسی عورت کی عدت بھی کوئی نہیں ہے، ایسی عورت کی عدت بھی کوئی نہیں ہے، اور ایسی عورت کا حق مہر بھی نہیں ہے. لیکن حق مہر نہ ہونے کے باوجود اس آیت میں مسلمانوں کو تلقین یہ کی گئی ہے کچھ نہ کوئی ضرور دو اس خاتون کو، تاکہ اچھے طریقے سے معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے. اب دیکھیے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم نے حق مہر نہیں دینا نا، تب تم اس خاتون کو حق مہر نہیں دو گے تو اس حق مہر کے نہ دینے پر کوئی گناہ نہیں. ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھے ہو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں، یعنی تمہارے ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے. اس کے لیے جو شرعی اصطلاح ہے نا وہ ہے خلوت صحیحہ. خلوت صحیحہ یہ شرعی اصطلاح ہے، چونکہ ہماری کلاس ہے، تعلیم کی کلاس ہے، قرآن کی کلاس ہے، اس لیے ایسے الفاظ باہر کو بتا بھی دینے چاہیے. خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کو خلوت میں پورا موقع ملا ہو، تنہائی ملی ہے، موقع ملا نہیں ہوئی خلوت صحیحہ، ان کو موقع ہی نہیں ملا ایسا کوئی. تو ایسی صورت معلوم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے. وَتَفْرِضُوا أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، حق مہر کا تعین نہیں ہوا تھا. ہو جاتا ہے ایسا، اچھا یار دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے بعد میں، کوئی نہیں ہم ادھر ہی ہیں نا، کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات. او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا. ومتعوهن، تو ان کو کچھ ساتھ و سامان دو، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کوئی چیز ایسی دے دو. یہ ہم نے پڑھا تھا، بارہا پڑھا ہے، تسریح باحسان. اگر تمہیں عورت کو رخصت کرنا پڑ رہا ہے نا تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے رخصت کرو، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، یہ وہ ہے. ومتعوهن، ان کو کوئی تحفہ، تحائف، کچھ ساد و سامان کچھ دے دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نکاح ایسا ہوا تو طلاق دے دی کسی وجہ سے اس خاتون کو. بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 دراہم اس خاتون کو اس حکم کے تحت دیے. 1200 وہی بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. یہ 1200 دراہم اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی رقم تھی.
آج کل کے لحاظ سے کم بھی 10-12 لاکھ تو بنتا ہی ہے، تقریباً یہ 10-12 لاکھ کے قریب یہ بنتا ہی ہے. ومتعوہن، اور ان کو لیکن بہرحال آگے اللہ تعالیٰ 2 کیفیتیں بیان فرما رہے ہیں. علی الموسع، صاحب وسعت پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف، اور یہ جو متاع ہونا چاہیے نا، جو تحفہ تحائف دینا چاہ رہے ہیں، کوئی معقول چیز ہونی چاہیے، معروف معقول. یہ جو آپ تحفہ تحائف کو دینا چاہ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ جو نکاح ہوا تھا تو وہ جو کھانا بچا ہوا تھا وہ پیک کر کے وہ دے دیا، نہیں، یہ کوئی اتنی معقول چیز نہیں ہے. متاع بالمعروف، کوئی معقول چیز ہونی چاہیے. حقا، یہ لازم ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، یا پھر وہ تصریحم باحسان جو تھا نا، باحسان، یہ محسنین وہی ہے جو خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا کریں. وَإِن، اور اگر طلقتم، تم طلاق دے بیٹھے ہو، ہن، ان کو، وَإِن طلقتموهن، اور اگر تم ان کو طلاق دے بیٹھے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے ان کو چھوا ہے، یعنی ازدواجی تعلقات شروع ہوئے، اس سے پہلے تم ان کو طلاق دے بیٹھے ہو. وقد، اور بے شک، فرض تم نے مقرر کیا تھا، لہن، ان کے لیے، فریضہ، حق مہر. وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا تھا. فنصف، تو اب آدھا دینا پڑے گا، ما فرضتم، اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا، جو مقرر شدہ تھا اس کا نصف، آدھا حق مہر اب اس عورت کو دینا پڑے گا. سوائے اس کے ان یعفونا، کہ وہ جو عورت ہے وہ معاف کر دے. الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ وہ عورت معاف کر دے کہ بھائی ہمارا رشتہ تو شروع ہوا نہیں ہے، اب کیا میں حق مار لوں، چلیں میں نہیں لیتی، وہ نصف جو ہے نا میں وہ بھی نہیں لیتی. او یا یعفوا، معاف کر دے، الذی، وہ، بیدیہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کا اختیار، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، یعنی مرد وہ معاف کر دے. اور مرد کا معاف کرنا یہ ہے کہ بھئی کیا کروں، آدھا پورا ہی دے دیتا ہوں. مرد کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ پورا ہی کہہ دے میں پورا ہی دے دیتا ہوں. عورت کا معاف کرنا یہ ہے کہ جو آدھا ہوا ہے وہ کہتی میں یہ بھی نہ لوں. وَأَن، اور یہ ہے کہ تعفو، تم یہ معاف کرو، اقربو، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے. لینے کی نسبت نہ لینا، یا آدھا دینے کی نسبت پورا دے دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَأَن تعفو، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا، اور نہ، تنسو، بھولو یا فراموش کرو یا نظر انداز کرو، الفضل، یہ مہربانی، بینکم، آپس میں. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں اس مہربانی کو نظر انداز نہ کرو. اور مہربانی یہی ہے کہ مرد کہے کہ نہیں میں پورا ہی دیتا ہوں، اور عورت کہے کہ نہیں میں نہیں لیتی، میں یہ بھی نہیں لیتی. تو دونوں طرف سے یہ چیز ہونی چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہے. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یقین جانے یہ چیزیں پڑھ کر نا انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ انسانی تعلقات کے اندر اچھائی، خوبصورتی، حسن اخلاق، خوش اخلاقی، خوش اسلوبی اللہ پاک نے کن مواقع پہ جا کے رکھی ہے. ایک یہ ہے کہ دو آدمی بڑے اچھے انداز سے رہ رہے ہیں تو وہاں تو خوش اسلوبی ہے ہی ہے، وہاں تو حسن معاملہ ہے ہی ہے، میاں بیوی خوشی خوشی رہ رہے ہیں.
تو وہاں تو حسن اخلاق، حسن معاملہ، خوش اسلوبی سب ہے ہی ہے۔ قرآن کریم کا کمال یہ ہے، یہ کہتا ہے جہاں پر لوگ لڑتے ہیں نا اور جھگڑتے ہیں اور چھینتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم وہاں کیا کرو؟ تم وہاں حسن اخلاق پیش کرو، تم وہاں حسن معاملہ کرو، تم وہاں خوش اسلوبی کے ساتھ اس چیز کو طے کرو۔ یہ کمال ہے، یعنی اس نہج پہ جا کر قرآن کریم انسانوں کی تربیت کرتا ہے، اس نہج پہ جا کر۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں نا، ان کو خصوصاً یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ ہمارے وکلاء حضرات کو معذرت کے ساتھ، اگر کسی کی دل آزاری تو خیر نہیں میں چاہتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل کے پاس جب اس طرح کا کیس آتا ہے نا، وہ کہتا ہے فکر نہ کرو، میں ایسی ایسی باتیں لکھوں گا نا اگلوں کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ نہ، تصریح بِإِحْسَان، اللہ کہتے ہیں نہ، پردہ ڈالنا ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں نا ہم کیا لیں گے ان سے، اللہ کہتے ہیں تم دو ان کو۔ إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وہ جو آدھا حق مہر جس پر لازم ہو رہا ہے نا، نہیں وہ قدم آگے بڑھائے، وہ کہے نہیں میں تو پورا ہی دوں گا۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ جو اچھائی کا معاملہ ہے نا آپس میں، خوش اسلوبی، حسن معاملہ، اس کو بھولنا نہ کسی موقع پر، آپس میں اس کو نظر انداز نہ کر دینا، اس کو فراموش نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اللہ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بصیر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں جی، لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اور یہ گناہ نہیں ہے یعنی حق مہر نہ دینے پر، یہاں پر حق مہر نہیں ہے، اگر تم حق مہر نہیں دیتے ہو نا تو یہاں حق مہر کے نہ دینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھے ہو، ما لم تمسوهن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں تھا، یعنی ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے تھے، او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ اب ایک اور چیز یہاں پر اللہ تعالی حق مہر کے لیے فریضہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اور فریضہ کہتے ہیں لازم کی ہوئی چیز، فرض کی ہوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے، بالکل آتا ہے، نکاح کرو کرو کرو۔ کہیں گواہوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نکاح کے اس پورے معاملے میں جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے وہ حق مہر ہے، بس صرف حق مہر۔ اس کے علاوہ ہاں ایک چیز اور فوکس کرتا ہے قرآن کریم، وہ ہم 5ویں پارے میں سورہ النساء میں پڑھیں گے، اور وہ یہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنا، اخراجات جتنے بھی ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں، وہ مرد نے کرنے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نکاح کے اندر ازدواجی رشتے میں مرد کو اللہ نے تھوڑی سی فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ معاشی بوجھ جتنا بھی ہے وہ اللہ نے مرد کے اوپر ڈالا ہے، چونکہ مرد اس معاشی بوجھ کو اٹھاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اس کو کچھ اختیارات زیادہ دیے ہیں۔ ان اختیارات میں سے ایک ہم نے آج بھی پڑھا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کا اختیار، نکاح کی گرہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں دی ہے۔ مرد چاہے نکاح کو باقی رکھ سکتا ہے، مرد چاہے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، جس کو طلاق دینا کہتے ہیں۔ طلاق کا اختیار عورت کو نہیں ہے، ازروع شریعت، ازروع اسلام، طلاق کا اختیار عورت کو نہیں ہے، یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہاں عورت کو بھی اختیار دیا ہے، لیکن وہ کھلا ہے، وہ تھوڑا سا کنڈیشنل ہے وہ بھی ہے، اس میں ڈائریکٹ عورت جو ہے ختم نہیں کر سکتی نکاح کو، بلکہ اس کو بہرحال عدالت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عدالت پھر حالات کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد مناسب سمجھتی ہے تو عدالت جو ہے وہ رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔
اس کا اپنا ایک پروسیس ہے بہرحال. تو مرد کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے. تو چونکہ مرد پہ ذمہ داریاں ڈالی، بوجھ ڈالے، تو جب ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالی تو پھر اس کو اختیار بھی دیے کچھ. آج کی دنیا کا عجیب تماشا ہے، اور تماشا یہ ہے وہ کہتے ہیں مرد کے اوپر بوجھ ذمہ داریاں سارے ڈالو لیکن اختیار کوئی نہ دو اس کو، خالی ہاتھ رہے وہ کچھ نہ کر سکے. نہیں، اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے وہ بیلنس ہے، حکیمانہ ہے. مرد پہ ذمہ داریاں بھی ڈالی اور بہت ذمہ داریاں ڈالی، تھوڑی بہت نہیں ڈالی، مرد پہ بہت ذمہ داریاں ڈالی. اور یہ جو ہے نا بیدہ عقدۃ النکاح، یہ صرف اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ تو ایک ذمہ داری ہے. ارے بھائی نکاح تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو لے کے چلنا ہے صحیح. نکاح تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو صحیح لے کے چلنا ہے. تو ذمہ داریاں ڈالی، معاشی بوجھ سب کا سب مرد کے اوپر، عورت پر کوئی معاشی بوجھ نہیں. ہم کل پڑھ کے آئے ہیں کہ جو اولاد ہوگی اس اولاد کا بھی سارا خرچہ مرد کے اوپر ہے. بیوی کا تو ہے ہی ہے، بیوی کا کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ، آسائش، آرائش، اس کی ٹرانسپورٹیشن، اس کی میڈیکیشن، اس کی ایجوکیشن، جو بھی ہے اے ٹو زی سب کا سب اللہ رب العزت نے اصلاً مرد کے اوپر ڈالا ہے. اصلاً. ہاں اگر عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی معاونت کرتی ہوں تاکہ آسان ہو جائے، بہت اچھا. اور اگر عورت کہتی ہے بھائی میں تو گھر بیٹھی ہوں، کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، پہناؤ بھی، اڑاؤ بھی، لاؤ بھی، لے جاؤ بھی، ٹھیک ہے کرے مرد، اس کے ذمہ. تو بوجھ، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، چھوٹا موٹا بوجھ نہیں ہے. مرد پوری زندگی اس بوجھ کو اٹھاتا ہے، اپنا، پھر بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کا، یہ سب. تو جب اسلام نے اتنا بوجھ ڈالا ہے نا، پھر اسلام نے کہیں اختیار بھی دیا، اس کو بیلنس کیا ہے. تو حق مہر جو ہے، ہاں بات یہ چل رہی تھی کہ حق مہر جو ہے یہ وہ واحد چیز ہے جس کو قرآن کریم نے نکاح کے بعد فوکس کیا. نکاح کے بعد حق مہر اللہ کی طرف سے لازم کیا ہوا عمل، لازم کی ہوئی ذمہ داری. اور وہ کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر مرد عورت کو ایک اچھا خاصا تحفہ دے. چلے میں اس کو ذرا اور ٹیکنیکل اور تھوڑے سے آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں. نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ عورت کو دو اختیار دیتے ہیں، دو اختیار. ایک ہے رائے کا اختیار. رائے کا اختیار، تیرا دل کرتا ہے تو نکاح کے رشتے کو قبول کر، اور نہیں دل کرتا نہ قبول کر. تو ایک رائے کا اختیار دیا عورت کو اسلام نے. اچھا یہ جو ہے نا یہ اتنا اسٹرانگ ہے، یہ تو ہمارے ہاں کوئی تھوڑا سا اس کو دبا دیا گیا ہے. اتنا اسٹرانگ ہے کہ زمانہ اسلام کے اندر، زمانہ نبوت میں اگر کوئی خاتون نہیں راضی ہوتی تھی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر فورس نہیں کیا کہ نہیں جلدی کرو. کہ ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتی تو نہ صحیح. تھوڑی سی ملتی جلتی شکل ہے، میں بتا دیتا ہوں، ملتی جلتی. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں اور وہ باندی تھی. ان کا نکاح ایک صحابی کے ساتھ ہوا، ابو رافع تھے، ان کے ساتھ نکاح ہوا. حضرت بریرہ بہت خوبصورت تھی، حضرت ابو رافع اتنے خوبصورت نہیں تھے. لیکن جب نکاح ہوا نا، یہ باندی تھی اور وہ آزاد تھے. جب ان کے مالک نے ان کو آزاد کیا نا تو پھر اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، اب تم چاہو تو وہ جو تمہارا نکاح ہوا تھا اس دوران، چاہو تو اس کو باقی رکھو اور چاہے تو ختم کر دو، تمہیں حق ہے. یہ اسلام نے عورت کو اختیار دیا ہے. جب حضرت بریرہ آزاد ہوئیں، وہ کہنے لگیں میں نے یہ رشتہ برقرار نہیں رکھنا، ختم کرنا ہے. ابو رافع بڑے پریشان ہوئے، یہ کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی بیوی دی تھی تو وہ کہہ رہی کہ میں نے رشتہ نہیں برقرار رکھنا. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، سمجھائیں کچھ اس کو، ایسا نہ کرے، اچھا بھلا چل رہا ہے، کوئی شرائط ہے تو بتا دے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت عمر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی اسلام نے اس کو حق دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کرتے کراتے یہ بیچارے روتے رہتے تھے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، روتے رہتے تھے بیچارے، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے. اللہ کے نبی ہمارا نکاح ہوا تھا، اچھا بھلا رشتہ چل رہا ہے، لیکن اب بریرہ جو ہے نا وہ نہیں میرے ساتھ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہیں، آپ کی مہربانی آپ اس کو سمجھائیں، رشتہ قائم ہے تو قائم رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ رشتہ قائم ہے تو کیوں توڑنا چاہتی ہو، چلتا رہے. کہنے لگی اللہ کے نبی حکم ہے یا رائے؟ اب میں نہیں حکم نہیں ہے، رائے ہے، اگر ہو جائے تو اچھا ہے، باقی تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہیں اسلام نے حق دیا ہے، اللہ نے حق دیا ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی میں اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی. حضور نے فرمایا ٹھیک، رائے کا حق ختم ہو گیا رشتہ. یہ بڑا اسٹرانگ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے. وہ انکار کر سکتی ہے لیکن ریزن ہونی چاہیے انکار کی، کوئی شرعاً کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے. ہم ابھی کل پرسوں پڑھ کے آئے، اگر عورت کو طلاق ہوئی ایک طلاق اور عدت ختم ہوئی، نکاح ختم ہو گیا، لیکن اب دوبارہ یہ نکاح کر کے اس رشتے کو بحال کر سکتے ہیں. اگر یہ دونوں میاں بیوی رشتے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، عورت بھی چاہتی ہے کہ رشتہ بحال ہو، تو لڑکی کے جو ولی ہیں ان کو کہا گیا رکاوٹ نہ بنو درمیان میں. جب یہ عورت کرنا چاہتی ہے، راضی ہے، تو تم کیوں رکاوٹ بن رہے ہو درمیان میں؟ تو نکاح کے موقع پر اسلام عورت کو ایک حق دیتا ہے رائے کا. رائے کا اس کو حق ہے، وہ کہے ہاں قبول ہے، وہ کہے نہیں قبول، دونوں اختیار اس کے پاس. دوسرا اختیار اسلام دیتا ہے نکاح کے موقع پر عورت کو ملکیت کا. ملکیت کا حق کیا ہے؟ آج تک تمہارے باپ بھائی والدہ تمہارے اخراجات اٹھا رہے تھے، آج سے تم خود مالک بن رہی ہو. کیسے؟ خاوند تمہیں حق مہر دے گا اور اس حق مہر کی تم مالک بنو گی. آج سے ملکیت کا حق. اگر اس کو تھوڑا سا اور آسان کروں نا تو یوں کہہ لیں کہ نکاح کے موقع پر اسلام عورت کا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے. عورت کا اکاؤنٹ، چلیں آسان کر رہا ہوں، اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے، ملکیت کا حق اس کو دے رہا ہے اسلام. تو اس لیے اسلام کہتا ہے اب جب حق مار دینا ہے نا تو کوئی طریقے والا حق مار دو، وہ شری کی آڑ میں نا ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے باوجود انتہائی تنگ دستی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات یا مسلمان خواتین کے جو حق مہر ہوتے تھے وہ بڑے معقول رکھتے تھے، بہت معقول. یعنی میں آج کی اصطلاح میں کہتا ہوں، آج کی اصطلاح میں ہماری پاکستانی کرنسی ویلیو اس سب کو دیکھتے ہوئے آج اگر اس کو آج سامنے رکھے نا تو وہ 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ ایسے ہونا چاہیے. حق مار دے رہے ہو عورت کو، اس نکاح کا سب سے بڑا تحفہ دے رہے ہو. اسلام اس عورت کو ملکیت کا حق دے رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے. تم کہتے ہو 2500 روپے. جی تو یہ ہے اجازت الگ چیز ہے، حکم الگ چیز. حکم نہیں ہے، پابندی نہیں ہے ان پر کہ کریں وہ. ہاں اگر خواتین کسی مجبوری کی بنا پر کرنا چاہتی ہیں، مثلا ایک خامن ہے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور کہتی چلو میں بھی کچھ ساتھ ہیلپ آؤٹ کرواتی ہوں، اوکے. یا بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جن میں خواتین کی ضرورت ہے، لہذا خواتین آگے آتی ہیں ان شعبوں کے اندر. لیڈی ڈاکٹر ہے، ہاں، اور وکیل ہے، خاتون وکیل ہے، اور اسی طرح اور شعبے ہیں کہ چلو یہ وہ شعبہ ہے کہ ہم خواتین کے معاملات کو ہم ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس مین تھی. جی وہاں اس وقت نا جاب کی کوئی شکلیں نہیں تھیں، جاب کی کوئی شکلیں نہیں تھیں. اور وہاں تو یہ تھا کہ اسلام جو ہی تھوڑے سے حالات ڈیولپ ہوئے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے وظیفے لگائے گھر بیٹھے ہوئے.
وہاں سب کے وظیفے لگوائے. وہاں ایسی شکل پیش نہیں آئی, ایسی ضرورت پیش نہیں آئی. خواتین کے گھر بیٹھے ہی سارے حالات. ہاں اس کے علاوہ بھی شکلیں بہت سی ملیں گی آپ کو, بہت سی خواتین آپ کو ایسی ملیں گی جو کام کرتی تھی کچھ نہ کچھ. البتہ وہاں نا جاب والا کنسیپٹ نہیں تھا اتنا. وہاں تھا بھی تھا تو کسی نہ کسی شکل میں بزنس کی شکل تھی وہ. مثلا کوئی خاتون کوئی چیز بیچتی ہے, کوئی کھانا بنا کر بیچتی ہے, کوئی حلوہ بنا کر بیچتی ہے, کوئی چیزیں جیسے گارمنٹس کی چیزیں ہیں بنا کر بیچتی ہے. ہاں ملازمت کی شکلیں وہاں نہ ہونے کے برابر تھی, وہاں جاب تھی. یا پھر بسا اوقات خواتین اپنے گھر والوں کے ساتھ جیسے ان کا کھیت وغیرہ ہے اس میں کچھ معاونت کرا دیتی تھیں, اس میں ہاتھ ان کا بٹا دیتی تھیں. یہ شکلیں تھیں.